رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد، پس وہ ہو گئے پتھروں کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ اور بے شک پتھروں میں سے البتہ وہ ہیں جس سے نہریں پھوٹتی ہیں، اور یقیناً پتھروں میں سے البتہ وہ بھی ہیں جو پھٹتے ہیں، پس ان میں سے پانی نکلتا ہے۔ اور بے شک ان پتھروں میں سے البتہ وہ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر پائی جانے والی جو مختلف خرابیاں تھیں، اللہ کے احکامات کو نہ ماننا تھا، اور احکامات خداوندی میں ٹال مٹول کرنا ہے، اور اس میں خواہ کیڑے نکالنے ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان فرمائی کہ آخر وہ سب کچھ یہ کیوں کرتے تھے، جبکہ وہ حقائق اپنی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام ان میں موجود ہیں، اپنی آنکھوں سے یہ مختلف معجزے دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے فرعون کو غرق ہوتا دیکھ رہے ہیں، سمندر میں راستے بنتا دیکھ رہے ہیں، لاٹھی کو سانپ بنتا دیکھ رہے ہیں، جادوگروں کو ایمان لاتا دیکھ رہے ہیں کہ جادوگر مان رہے ہیں کہ واقعتاً یہ جادو نہیں ہے، پتھر سے 12 چشمے نکلتے دیکھ رہے ہیں، کوہ طور پر اللہ کی طرف سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ میری کتاب ہے۔ اتنی ساری نشانیوں کے باوجود انسان نہ مانے اور انکار کرے تو یہ ایک بہت بڑے تعجب کی بات ہے، بہت بڑے تعجب کی بات ہے۔ آخر کیا وجہ تھی کہ وہ ماننے پر نہیں آتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ اس آیت میں بیان کی، فرمایا کہ وہ اصل وجہ یہ تھی کہ ثم قست قلوبکم، تمہارے جو دل ہیں نا وہ سخت ہو گئے تھے۔ قساوت قلبی، دل میں سختی کا آ جانا، سختی کا پیدا ہو جانا، یہ ان کی تباہی اور بربادی کی علامت اور نشانی بن گئی کہ دل پہ اثر ہی نہیں ہو رہا کسی چیز کا، اثر ہی نہیں ہو رہا کسی چیز کا، کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ بہت نرم بھی ہو جاتا ہے اور بہت سخت بھی ہو جاتا ہے۔
کہ انسان جھکنے پر آئے تو اتنا جھکتا ہے کہ پتھروں کے سامنے جھک جاتا ہے، اکڑنے پر آئے تو رب العالمین کے سامنے اکڑ جاتا ہے، وہاں سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا، اور الٹ ہونے پہ آئے تو اسی پتھر کو معبود بنا رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ دل کی سختی تباہی لاتی ہے، بربادی لاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، سورہ زمر 23واں سپارہ۔ فرمایا کہ جو دل اللہ کی یاد سے سخت ہو جاتے ہیں، فَوَيْلٌ، ایسوں کے لیے تو تباہی اور بربادی ہے، وہ تباہ ہوں گے۔ جس کا دل سخت ہو گیا وہ تباہی سے نہیں بچ سکتا، اور یہ تباہی، یہ دلوں کی سختی، در حقیقت یہ بھی ان پر اللہ کا ایک عذاب تھا، یہ بھی اللہ کا ایک عذاب تھا ان پر۔ اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے چھٹے سپارے سورہ المائدہ کے 3 رکوع میں خود بیان فرمائی کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، انہوں نے اس عہد کو پورا نہیں کیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، کہ جب ان لوگوں نے عہد کو توڑا، پورا نہیں کیا اسے، تو اللہ کی جانب سے ایک پکڑ تو یہ آئی کہ اللہ کی لعنتیں ان پر برسنے لگیں، اور دوسری چیز کیا ہوئی؟ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان کے دل جو ہے نا وہ سخت ہو گئے، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا کہ اب اس میں کوئی چیز اثر نہیں کرے گی۔ تو دلوں کی سختی اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، اللہ کی پکڑ ہوتی ہے اور تباہی کا ذریعہ ہے۔ اور دلوں کا نرم ہونا یہ اللہ کی رحمت کی علامت ہے، ایمان والوں کی علامت ہے۔ ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ فرمایا کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر موجود ہے، اللہ کی خشیت موجود ہے۔ جب وہ اس قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو سنتے ہیں، تلین جلودہم وقلوبہم، فرمایا ان کے دلوں میں نرمی آ جاتی ہے اور ان کے جسموں پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اس کا دل نرم ہوگا اس کا دل۔ تو یہ ایمان والوں کی علامت ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، سورہ انفال۔ فرمایا ایمان والے لوگ وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، فرمایا ان کے دلوں پر ایک کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اور وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے دلوں کا نرم ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من القسوۃ والغفلۃ، اے اللہ دل کی سختی سے بھی بچانا اور غفلت سے بھی بچانا، کہ غفلت کی زندگی بھی کوئی زندگی نہیں، وہ کیا زندگی ہے جس میں اللہ کی یاد نہ ہو۔ اے اللہ دلوں کی سختی سے بھی ہمیں محفوظ رکھنا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کی یاد کے علاوہ کوئی بات بہت زیادہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کی یاد والی تو زیادہ سے زیادہ کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرو۔
لیکن اس کے علاوہ بہت زیادہ کلام نہ کرو۔ فرمایا اس واسطے کہ بہت زیادہ کلام کرنا، بہت زیادہ بولنا، یہ بھی دلوں میں سختی کو پیدا کرتا ہے، یہ بھی دلوں میں سختی کو لاتا ہے۔ اور مشکوٰۃ شریف میں ہے لا تکثر الضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب۔ فرمایا بہت زیادہ نہ ہنسا کرو، ہر وقت ہنستے ہی رہو، ہنستے ہی رہو۔ فرمایا اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ دلوں کو تو زندہ کرنا ہے، ان دلوں کو سختی سے بچانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، سختی ہے میرے دل میں۔ کہ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ اللہ کے کلام سنیں، اللہ کا اور اس کے رسول کی باتیں سنیں تو انسان کی کیفیت چینج ہو جائے، تبدیل ہونی چاہیے۔ کچھ دل میں سختی محسوس کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا یتیم کے ہاتھ پہ سر رکھا، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا کر اس سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ ان کی کفالت کرو یتیموں کی، اس سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت ہو گئی، اللہ کا ذکر ہو گیا، یتیم کی سرپرستی ہو گئی، ان چیزوں سے انسان کے دل میں نرمی آتی ہے، نرمی آتی ہے۔ اور اہل علم نے لکھا کہ 4 چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ، نقصان دہ۔ نمبر 1 جمود العین، انسان کی آنکھ سے آنسو نکلنا بند ہو جائے، انسان اپنے گناہوں کو یاد کرے، اپنے ماضی کو دیکھیں، اللہ کے احسانات کو دیکھیں، اپنی کمزوریاں دیکھیں اور آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ قساوت قلبی شروع ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے آنکھ کا رونا بند ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا پھر دل کی سختی آتی ہے کہ بڑی بڑی کلامیں سنتا ہے، بہت اللہ کی یادیں سنتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ تیسری چیز حرص علی الدنیا، دنیا کی لالچ بڑھ جاتی ہے، اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے، یہ بھی دل کی سختی میں ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے طول عمل، لمبی لمبی امیدیں، لمبی لمبی امیدیں، یہ کروں گا یہ ہو جائے گا، پھر یہ کروں گا یہ ہو جائے گا، یہ کروں گا یہ ہو جائے گا۔ ہزارہا سال کے منصوبے ہیں، ہزارہا سال کے منصوبے ہیں، اور موت کا پتہ نہیں کہ اگلے لمحے آ جائے، اگلے لمحے اس دنیا سے چلے جائے۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ساری خرابیوں کی جڑ اور بنیاد کیا تھی؟ قست قلوبکم، دل ان کے سخت ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے کچھ اثر نہیں کرتا تھا۔ فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، فرمایا کہ پھر ان کے دل پتھروں کی طرح ہو گئے۔ فرمایا نانا او اشد قسوہ، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ کہ جب انسان کا دل سخت ہوتا ہے پھر اس کی سختی کا مقابلہ پتھر بھی نہیں کر سکتا، پتھر بھی نہیں کر سکتا۔ کل کے درس میں ہم نے پڑھا نا کہ خود بھتیجے نے چچا کو قتل کیا نا، اتنے قریبی رشتے کو، کہ جب انسان کے دل میں دنیا سماتی ہیں، دل سخت ہوتا ہے، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے۔ اور آج نوبت تو یہاں پر پہنچ گئی کہ باپ اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے ہیں، مارتے ہیں، کیسے کیا کرتے ہیں۔ اس سے بڑی قساوت قلبی اور دل کی سختی اور کیا ہوگی؟ کہ جہاں انسانوں کے دل موم ہو جاتے ہیں، انسانوں کے نہیں، جانوروں کے، درندوں کے، چیر پھاڑ کرنے والوں کے دل اپنی اولاد کے لیے نرم ہو جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں۔ انسان اتنا سخت ہوتا ہے کہ اپنے بھائی اور اپنے ہی جیسوں کے خون کا پیاسا ہو جاتا ہے۔ وہ چیر پھاڑ کرنے والے
آپس میں ایک دوسرے کو نہیں کھاتے کہ شیر شیر کو پکڑے اور چیر پھاڑ کے کھا جائے، یہ نہیں ہوتا۔ انسان اتنا سخت ہوتا ہے کہ انسان انسان کو کھا جاتا ہے، اس کی جان لیتا ہے، چند روپے کی خاطر قتل ہو جاتے ہیں، چند روپے کی خاطر جھگڑا شروع ہوتا ہے 100-200 پر، اور جا کر ختم کہاں پر ہوتا ہے؟ اگلے کی جان لینے پر۔ او اشد قسوہ، فرمایا انسان کا جب دل سخت ہو جائے پتھروں سے بھی سخت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو پتھروں کی 3 قسمیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، فرمایا کہ وہ پتھر بھی ہیں کہ جن سے نہریں کی نہریں نکلتی ہیں۔ بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھیں نا، کس طرح چشمے نکل رہے ہیں، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے، اور کتنی وافر مقدار میں پانی نکل رہا ہے۔ فرمایا پتھروں سے نکل رہا ہے نا، ہیں پتھر ہیں لیکن اس میں سے پانی نکلتا ہے۔ دوسری قسم فرمایا ان پتھروں کی ہے جو پھٹتے ہیں لیکن ان سے بہت زیادہ پانی نہیں، تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا ہے۔ کئی چشمے بالکل چھوٹے چھوٹے، تھوڑا تھوڑا پانی یوں سمجھے کہ رس رہا ہوتا ہے، کئی جگہ قطرہ قطرہ گر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا وہ بھی تو پتھروں سے گر رہا ہے نا۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، فرمایا وہ پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف اور خشیت سے نیچے گر پڑتے ہیں۔ کہ تم پتھروں کو بے جان سمجھتے ہو نا، تمہارے نزدیک اس میں کوئی جان نہیں، بے جان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک کوئی چیز بے جان نہیں ہے۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، یہ 7 آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے اندر پایا جاتا ہے، یہ سب چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم نہیں سمجھتے کہ وہ کیسے اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں۔ تمہارے نزدیک بے جان ہیں، ہمارے نزدیک وہ جان والی چیزیں۔ فرمایا پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، گر پڑتے ہیں۔ اوپر سے نیچے آنا پتھروں کا کئی وجہ سے ہوتا ہے، اس میں ایک وجہ اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے، اللہ کا ڈر کی وجہ سے وہ ان کی یہ حالت اور یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن فرمایا ہونا تو انسان کو بھی ایسے ہی چاہیے کہ اس کا دل اللہ کے خوف سے کانپے، ڈرے، انسان گناہ کرتے ہوئے رک جائیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ اور ہونا تو یہ چاہیے کہ گناہوں پر اس طرح روئیں کہ اس کے آنکھوں سے آنسو یوں نکلے گویا کہ نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ نہ بھی ہو، کچھ نہ کچھ تو قطرے اس کی آنکھوں سے نکلنے ہی چاہیے نا، کچھ نہ کچھ تو نکلنے ہی چاہیے نا۔ کیا غفلت کی زندگی ہے وہ جو گزارتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اللہ کو ذرہ ذرہ پتہ ہے، ایک ایک چیز کا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اللہ غافل نہیں ہے تمہارے ان کاموں سے۔ اس لیے قساوت قلبی چھوڑو، دلوں کی سختیوں کو خیر بات کہو اور اللہ کی جانب متوجہ ہو جاؤ۔ جتنا اللہ کا ذکر کرتے جاؤ گے، کلام اللہ کی تلاوت کرتے جاؤ گے، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے چلے جاؤ گے، اللہ کی طرف سے دل میں نرمی آتی جائے گی، دل نرم ہوتے جائیں گے، اللہ کا قرب ملتا چلا جائے گا، پھر دین پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نرم دل عطا فرمائیں، ذاکر اور خاشع دل عطا فرمائیں، اور اللہ ہم سب کو قساوت قلبی سے محفوظ فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔